الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم الی یوم الدین۔ پیارے بچوں اور بھائیوں، ابھی برادر ابوذر صاحب نے قرآن کے تعلق سے اور تقویٰ کے تعلق سے روشنی ڈالی ہے۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو قرآن جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی کہ لوگ اس مہینے شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، اس کو نہیں تلاشتے جس کی وجہ سے شب قدر ہوئی۔ خدا کی قسم، اگر تم اس کو پا جاؤ، اس کو تلاش کر لو جس کی وجہ سے یہ شب قدر بنی ہے، تو تمہارا سال کا ہر دن شب قدر ہو جائے گا، یعنی قرآن کریم۔ قرآن کی وجہ سے اس مہینے کی ویلیو ہے، لیکن اسی قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ترک کر دیا تھا۔ تو یہ وہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہم کو یوں ہی بھٹکتے ہوئے جنگل میں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کے رہنمائی کا انتظام کیا، حجت تمام کر دی رسول اللہ کو بھیج کر کے اور قرآن کو نازل کر کے۔ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تیری مرضیات کیا ہیں، تو کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، تو کیا چاہتا ہے، جہنم کا راستہ کیا ہے، جنت کا راستہ کیا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کہہ سکیں کہ ہماری رہنمائی کا تو انتظام نہیں تھا، ہم کیا جانیں کدھر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دنیا میں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اور قرآن جیسی عظیم نعمت ہم کو دی۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ نعمت کے بارے میں پوچھ ہوگی، یہ آنکھ میں نے دیا تو اس آنکھ سے کیا کیا، یہ زبان میں نے دی تو کیا کیا، یہ دل میں نے دیا تو کہاں لگایا، یہ دماغ دیا تو کہاں لگایا، یہ پوری کائنات، ہر چیز، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو قرآن سب سے عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اس قرآن کے ساتھ کیا رویہ رہا، قرآن کو لے کے اٹھے یا نہیں اٹھے، قرآن کے ساتھ تمہارا کیا تعلق رہا۔ تو قرآن، اس شکر گزاری میں ہم کو قرآن کے حقوق ادا کرنا چاہیے، قرآن کے کیا رائٹس ہیں مسلمانوں پر، کیا حق ہے مسلمانوں پر، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ادا نہ کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے جو کتاب دی تھی، اس کتاب کے ساتھ کیا حصول تم نے کیا۔ تو سب سے پہلا حق جو ہے قرآن کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور اس پر قانونی ایمان نہیں، سچا ایمان لایا جائے۔ ایک ایمان ہوتا ہے فرضی، قانونی ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان ہو گیا۔ جب تک کہ دل اس کی تصدیق نہ کرے، عمل اس کو ثابت نہ کرے، وہ ایمان نہیں ہوتا۔ تو قرآن پر ایمان لایا جائے، اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ، اے لوگوں لاؤ ایمان جو ہم نے نبی پر نازل کیا۔ رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی پہنچا دو اس بات کو دوسروں تک۔ تو ہماری نصیحت قرآن کے ذریعے، ہمارا تزکیہ قرآن کے ذریعے، ہمارا تنقیہ قرآن کے ذریعے، ہماری اصلاح قرآن کے ذریعے ممکن ہے۔ ایک جگہ آتا ہے حدیث میں کہ جو آدمی قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں سے ہدایت حاصل کرے گا، چاہے گا میں اس کو گمراہ کر دوں گا۔ تو سب سے پہلا یہ حق ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، گہرائی کے ساتھ، ہم بے چین ہو جائیں، ہم قرآن کے عاشق بن جائیں، ہمارا قرآن سے گہرا ربط و تعلق پیدا ہو جائے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو ہم صرف دکھاوے کے مسلمان ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے، بہت شارٹ بتاتا ہوں، دوسرا حق یہ ہے
کہ اس کو مضبوطی سے پکڑا جائے۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے۔ مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کہ بس قرآن لے لیا اور اس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کو دیکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، کیسے بھی حالات آ جائیں اس کو چھوڑا نہ جائے۔ تو قرآن مجید پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھاما جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگوں پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ، اللہ کی رسی قرآن۔ دوسری جگہ آتا ہے وَاعْتَصِم بِاللَّهِ، اللہ کے دامن کو پکڑ لو، اللہ کو پکڑ لو، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ تو اللہ سے کیسے چمٹ سکتے ہیں؟ قرآن سے چمٹنا، قرآن کو پکڑنا، یہ اللہ کو پکڑنا ہے، اللہ کے دامن سے جڑ جانا ہے۔ قرآن میں آتا ہے جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم ایسے مصلحین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، تلاوت و ترتیل، تلاوت کی جائے۔ تلاوت میں پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کو عمل کرنا ہے، یہ سب شامل ہے تلاوت میں۔ لیکن ہم تلاوت کے معنی سمجھتے ہیں کہ سمجھیے نہیں، بس پڑھ پڑھتے چلے جائیے۔ یقیناً قرآن اللہ کتاب ہے، اس کو بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی خیر و برکت ہے، ثواب ہے، لیکن سمجھ کے جب تک نہ پڑھیں گے آپ اللہ کے مقصود کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کے پاس کوئی خط آ جائے کسی اجنبی آدمی کا، آپ کے بھائی کا، تو 10 جگہ آپ جائیں گے اس زبان کو جاننے والے، اس لینگویج کو جاننے والے کے پاس کہ یہ فرینچ میں لکھا ہے، لیٹن میں لکھا ہے، انگلش میں لکھا ہے، جو سمجھ لیں۔ لیکن یہ اللہ کا جو خط ہے، یہ اللہ کا خطوں کا مجموعہ ہے جو بندوں کے لیے آیا ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پہ نازل ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کا پہلو ہے۔ تو تلاوت اور معنی، اس کے معنی کو سمجھنا ترتیل کے ساتھ، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ ہم کتنا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں؟ ہم دیکھیے نمازوں میں کیا حال ہے، تراویح میں کیا حال ہے، شبینہ میں کیا ہوتا ہے کہ فر یا لمونہ تالمونہ کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ تو تراویح کا سوا مذاق اگانا ہے، اللہ کے کلام کو مذاق اگانا ہے۔ تو ہم کو اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور ترتیل کا خیال رکھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس کا اثر ہو۔ پھر قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، اس پر غور کیا جائے۔ ایک چیز ہوتی ہے تذکر بالقرآن اور ایک چیز ہوتی ہے تدبر بالقرآن۔ جو عام لوگ ہیں ان سے یہی مقصود ہے کہ وہ قرآن کو اتنا پڑھیں کہ اس کے معنی مفہوم کو اپنے ذہن میں بٹھا سکیں اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کر سکیں۔ اور تدبر قرآن یہ ہے کہ آدمی اس سے مسائل نکالے، بہت غور فکر کرے، اس سے سائنٹیفک دلائل بھی حاصل کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، نئے استنباط کرے، اجتہاد کرے۔ وہ اگر ہمارے بس کا نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ہے ہی کہ ہم نصیحت کے لیے قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو پڑھیں۔ یہ ہمارا ظلم ہے قرآن پر کہ ہم ساری کتابیں دنیا کی آنکھ کھول کر پڑھتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی ہے اور ظلم ہے، اور اسی وجہ سے یہ ہے قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کہ ان کے دلوں میں تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ کیوں نہیں غور کرتے کہ ان کے دلوں میں تالے لگ گئے ہیں؟ قرآن مجید کا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنے اوپر لاگو کیا جائے۔ صرف پڑھ لینا سمجھ لینا کافی نہیں، پڑھنا سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اور اس کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کو عام کیا جائے، اس کی تعلیمات پر صرف خود قبضہ نہ ہو۔ جس طرح سورج سب کے لیے ہے، چاند کی روشنی سب کے لیے ہے، اللہ کے پانی سب کے لیے ہے، اللہ کی ہوا سب کے لیے ہے، اسی طرح مسلمان یہ جو قرآن ہے یہ بھی تمام انسانوں کے لیے ہے، سب انسان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قرآن میں آتا سورہ بقرہ میں کہ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بیان کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر ہم اس کتاب کو چھپاتے ہیں، دوسروں تک نہیں پہنچاتے، تو اللہ تعالی ہم پر لعنت بھیجتا ہے۔
اس لیے کہ یہ وہ آدمی بہت بدخواہ ہوتا ہے، وہ آدمی بہت خود غرض ہوتا ہے جو فائدہ تو خود اٹھاوے اور دوسروں کو اس سے فائدہ نہ اٹھانے دے۔ ہم سورج سے فائدہ اٹھائیں، چاند سے اٹھائیں، زمین و آسمان سے اٹھائیں اور دوسروں کو نہ اٹھانے دیں تو گویا یہ ظلم ہم کر رہے ہیں، ہم خیرخواہ نہیں ہیں۔ تو اس پیغام کو تمام انسانوں تک ہم کو پہنچانا چاہیے۔ اور اس کا ساتواں اس کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو قائم کیا جائے۔ اس کو صرف پڑھ لینا، سمجھ لینا، عمل کر لینا ہی نہیں، بلکہ اس کو پھر قائم کیا جائے، ایک نظام قائم ہو، ایک قرآنی کریکٹر بنے۔ لہذا قرآن میں آتا ہے کہ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی۔ تو اس کا ساتواں حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو قائم کریں، قرآنی نظام کو قائم کریں۔ تورات اور انجیل کی طرح آخری آسمانی کتاب قرآن مجید کی اقامت بھی کتاب الہی پر ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اور یہی شکر گزاری کی تکمیل ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور دوسری جگہ اقبال کہتے ہیں کہ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تم مسلمان کی حیثیت سے یہ خواہش رکھتے ہو کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ کر تم زندہ رہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور وقت کی قلت کی وجہ سے بہت سی باتیں رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔